دیکھیے میرے پیارے مسلمانوں، انسان کو کس طریقے کا رزق کھانا چاہیے اور کس طریقے کا رزق نہیں کھانا چاہیے، کون سا پیسہ کھانا چاہیے، کون سا پیسہ نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کا ذکر بھی قرآن شریف کے اندر کر دیا ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، قرآن کے اندر ہر چیز کا ذکر ہے، اس لیے میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا ذکر قرآن شریف کے اندر ہے۔ ہر چیز کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، کوئی ذکر ایسا ہے ہی نہیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہ کیا ہو، لیکن قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے۔ کون سا رزق کھانا چاہیے، کون سا رزق نہیں کھانا چاہیے، کیسی زندگی گزارنا چاہیے، یعنی اللہ نے ہر چیز کا ذکر قرآن شریف کے اندر کر دیا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت قرآن شریف کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو جو کچھ زمین میں ہے کھاؤ پاکیزہ اور حلال، یعنی اللہ نے فرمایا جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے وہ کھاؤ۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اللہ فرماتا ہے شیطان کی اتباع مت کرو، یعنی شیطان کے قدم پہ قدم رکھ کے مت چلو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ انسان نیک بن جائے، انسان متقی بن جائے، انسان پرہیزگار بن جائے۔ تو دیکھیے اللہ نے کھانے کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا، کون سا رزق کھانا چاہیے، کون سا رزق نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے وہی کھاؤ، اور جو حلال اور پاکیزہ نہیں ہے اسے ہرگز ہاتھ مت لگاؤ، اسے مت کھاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو چیز زمین میں ہے تمہارے لیے جو حلال ہے اسی کو کھاؤ، اور شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کے قدم پہ قدم رکھ کے مت چلو، شیطان کی اتباع مت کرو، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ انسان اللہ کا مقرب بندہ بن جائے، اور اللہ نے پھر قرآن میں بھی فرما دیا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان کبھی بھی تمہارے لیے بھلائی نہیں سوچے گا، بلکہ اللہ نے فرما دیا کہ شیطان تمہیں بے حیائی اور بری باتوں کا ہی حکم دے گا۔ شیطان کبھی تمہیں اچھائیوں کی طرف نہیں لے کر کے جائے گا۔ شیطان کا کام تو انسان کو بہکانا ہے، شیطان کا کام تو انسان کو گمراہ کرنا ہے، شیطان کا کام تو انسان کو دھوکہ دینا ہے۔ کبھی بھی شیطان یہ نہیں چاہتا ہے کہ انسان اچھا انسان بن جائے، انسان اللہ کا مقرب بندہ بن جائے، بلکہ شیطان تو انسان کو گمراہی کا حکم دیتا ہے، بدی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا انما یامرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں بے حیائی اور بری باتوں کا حکم دے گا، تمہیں اچھائیوں کا حکم نہیں دے گا۔ شیطان بہت ہی طریقے سے انسان کو بہکاتا ہے، بہت سارے اس کے ہیلے ہیں جو انسان کو بہکاتا ہے۔ اس لیے تفسیر روح البیان میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو شیطان 6 طریقے سے بہکاتا ہے، یعنی شیطان کے وسوسے کے 6 درجے ہیں جو انسان کو وہ بہکاتا ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کو اس کو
ایمان سے ہٹا کر کفر کی طرف لے کر جاتا ہے، یعنی اس کے ایمان کو ضائع کرتا ہے، اس کے ایمان کو برباد کرتا ہے۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کا پیچھا نہیں کرتا۔ سب سے بڑا داؤ تو اس کا یہی ہے کہ انسان ایمان سے ہٹ کر کفر کی طرف چلا جائے، اور اگر انسان ایمان سے ہٹ کر کفر کی طرف چلا گیا تو پھر اس کی زندگی بیکار ہے، اس کی دولتیں بیکار ہیں، اس کی شہرتیں بیکار ہیں، کیونکہ سب سے قیمتی دولت ایمان ہے۔ جب ایمان ہی سلامت نہیں رہا، ایمان ہی چلا گیا تو پھر انسان بیکار ہے، انسان کی دنیا بھی بیکار، انسان کی آخرت بھی بیکار ہے۔ تو شیطان کا سب سے پہلا ہیلا یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے بہکانے کا درجہ یہ ہوتا ہے شیطان کا کہ انسان کو ایمان سے ہٹا کر کفر کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اگر انسان اس کے اس ہیلے میں پھنس کر کے اگر وہ ایمان سے ہٹ گیا تو پھر اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، انسان بالکل برباد ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اس کے بہت سارے درجے ہیں، ایک درجہ یہ بھی ہے میرے پیارے مسلمانوں کہ شیطان انسان کو چھوٹے سے چھوٹے گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے یار چھوٹا ہی تو ہے، یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، چلو اس کو کر لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کبھی کبھی چھوٹا گناہ بھی بڑا بن جاتا ہے۔ اللہ جب پکڑ کرنے پہ آتا ہے تو اللہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر بھی پکڑ کر لیتا ہے، اور جب اللہ معاف کرنے پہ آتا ہے تو اللہ بڑے سے بڑے گناہوں پر بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے آپ میرے پیارے مسلمانوں، کبھی بھی گناہ کو چھوٹا مت سمجھیے، کیونکہ چھوٹی چنگاری ایک پورے گھر کو جلا دیتی ہے۔ یہ لوگ سوچیں کہ چھوٹی ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ تھوڑی دیر اس کو رکھ دیجئے اور تھوڑی دیر کے بعد پورے گھر کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ ایسے ہی انسان کو شیطان اس وسوسے میں ڈالتا ہے کہ یہ چھوٹا ہے کر لو، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے ہی وہ چھوٹا سمجھ کے کرتا ہے تو اس کی زندگی برباد، اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ اور بہت سارے درجے ہیں میرے پیارے مسلمانوں۔ وہ متقی پرہیزگار انسان کو بہکاتا ہے، یعنی اسے گمراہ کرنے کی کوششیں کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ تم اتنی نمازیں پڑھ رہے ہو، نمازیں پڑھ کے ہوگا کیا، اتنی نمازیں پڑھ رہے ہو، اس سے بہتر تو یہ ہے کوئی اور کام کر لو، دنیا کے کام میں مشغول ہو جاؤ۔ تو وہ انسان اپنے دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، اللہ نے قرآن میں فرما دیا انہو لکم عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس دشمن کو پہچانو، اس سے اپنی حفاظت کرو، اس سے اپنا بچاؤ کرو۔ اور اللہ نے فرما دیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کے قدم پہ قدم رکھ کے مت چلو۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ دنیا میں رہو تو جو زمین میں تمہارے لیے حلال ہے، جو تمہارے لیے پاکیزہ ہے وہی کھاؤ، اور جو پاکیزہ نہیں ہے، جو حلال نہیں ہے اس کو مت کھاؤ۔ تو دیکھو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا کون سا رزق کھانا ہے، کون سا رزق نہیں کھانا ہے۔ یاد رکھیے پیسہ کمانا کمال نہیں ہے، بلکہ رزق حلال کمانا کمال ہے۔ پیسہ تو ہر کوئی کماتا، لیکن حلال پیسہ کمانا کمال ہے۔ اور واقعی میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا حلال پیسہ کما کر، حلال رزق کما کر، حلال رزق، پاکیزہ رزق، طیب رزق کمانے کے بعد میں اپنے بال بچوں کے منہ میں لقمہ دینا۔ میرے آقا نے فرمایا حلال رزق کا لقمہ اپنے بال بچوں کے منہ میں دینا، میرے آقا نے فرمایا یہ نفلی عبادت سے بہتر ہے، لیکن وہ حلال ہو، وہ طیب ہو، وہ پاکیزہ ہو تو وہ نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ تو دیکھیے پیسہ کمانا کمال نہیں ہے، بلکہ رزق حلال کمانا کمال ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ اے لوگوں جو تمہارے لیے حلال ہے وہی کھاؤ، جو حلال نہیں ہے اسے ہاتھ مت لگاؤ۔ شیطان تو تمہارے ہم وقت پیچھے لگا رہے گا اور رہتا ہے، اس کے کبھی بھی پھندے میں مت آنا، کبھی بھی اس کے بہکاوے میں مت آنا، کبھی اس کے قدم سے قدم ملا کے مت چلنا، بلکہ اسے پہچاننا
کیونکہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کوئی بھی برا کام ہو، گناہ والا کام ہو تو شیطان انسان کے سامنے اسے اچھا بنا کر کے پیش کرتا ہے، یعنی شیطان تو ایسے وسوسے ڈالتا ہے، ارے بہت اچھا مال ہے، بہت اچھا پیسہ ہے، کھا لو کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کھا لو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ انسان یہی سوچ کے کھا لیتا ہے، پھر اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے۔